ایک میری بہت پیاری سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برے خواب مجھے دیکھتی ہوں یا ہم دیکھتے ہیں تو وہ آیا کس کی جانب سے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا ڈراؤنا اور برا خواب دیکھتا ہوں کہ جس کو دیکھنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ بائیں جانب تھوکے مطلب ایسا زور زور سے تھوکنا نہیں ہے آپ نے کہ آپ کے برابر میں جو سو رہا ہے اس کے بعد تھوک کے چھینٹے جا رہے ہو، تو تھوڑا سا تھکانا ہوتا ہے نا، ایسے تھو کرنا ہوتا ہے، تو 3 دفعہ تھو کرو، 3 دفعہ تھکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے شیطان مردود کی کیا مانگو؟ پناہ مانگو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس سے انشاءاللہ عز و جل کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ تو جب بھی آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب آئے، کوئی گندا خواب آئے یا کوئی خطرناک خواب آئے تو وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ تو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اس سے تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے نا۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا رخ بدل لے، کروٹ بدل لے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ اٹھ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برا خواب دیکھنے کے بعد آداب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی برا خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ 3 دفعہ تھکائے، یعنی تھوکے، یا تو وہ کروٹ بدل لے، ٹھیک ہے، اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ یعنی کہ آپ تو بس استغفار کی نماز پڑھتے ہو یا 2 رکعت نفل پڑھ لو یا تہجد کی نماز پڑھ لو، آپ اٹھ کر فوراً نماز کی طرف پڑھو، کیونکہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر ایسا پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف کیا کرتے تھے؟ رجوع کرتے تھے۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھے یا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے جو ہے نا کون سا عمل آپ کو سب سے پہلے یاد آتا ہے یا کون سا عمل سب سے پہلے آپ کر پاتے ہو، آپ کے لیے کون سا آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نیند میں ہوتے ہیں، غلبے میں ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا ڈراؤنا اور خطرناک قسم کا خواب ہو جاتا ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں یا خوف زدہ ہو جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے ہماری جو ہے نا یہ ناقص العقل ہے نا بالکل ہی ناقص ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو چاہیے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ تو بہت آسان ہے نا، فوراً سے منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو جلدی سے جیسے ایک دم سے ہم لوگوں نے برا خواب دیکھا ہے تو آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور 3 دفعہ بائیں طرف تھکا دینا، مطلب تھوک دینا، تھو ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو تھوک کے ہی بتا دیا۔ اور زیادہ ہو اور زیادہ خوف زدہ ہوا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ لو، یا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو اس وقت یا نماز کی حالت نہیں ہے، اگر خواتین ہیں کہ یا حالت حیض میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو وہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ شیطان مردود سے کیا ہو جائے گی؟ آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی، 4 کل، یہ سب پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ پڑھ لیں۔ جن کو یہ معمول ہے تو وہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل برے خواب سے کیا ہو جائے گا؟ ایک نہ ایک دن چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور اگر جو بھی نہیں سمجھ میں آئی ہے تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتا دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جتنا مجھے علم ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، اپنے علم کے مطابق میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گی، اور اگر مجھے نہیں بھی علم ہوگا تو انشاءاللہ اس علم کو حاصل کروں گی، اس کی جستجو میں لگوں گی، اس علم کو حاصل کروں گی اور وہ آپ تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ بات بھی پسند آئی ہو اور اچھی لگی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔